الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دکھائیں اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق دیں، اور ہمیں باطل کو باطل کے روپ میں دکھائیں اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں بعد آج ہم جو اسکرپچر اسٹڈیز کے سلسلے میں جو ہم توریت اور انجیل پڑھنے کے سلسلے میں ہم پہلی جو کتاب ہے، کتاب پیدائش کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا ہم اگلا باب یعنی اگلا چیپٹر یعنی چھٹا چیپٹر جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب پیدائش کا۔ تو جیسا آپ جانتی ہیں کہ ہم نے پچھلے جو اس سے پہلے والے جو چیپٹر تھے اس میں ہم چوتھے اور پانچویں دونوں میں جو ہے زیادہ تر چوتھے میں تو حضرت حابیل اور قابیل کا ذکر تھا، اور اس کے بعد جو ہے چوتھے میں حضرت حابیل اور قابیل کا ذکر تھا، اور اس کے بعد پانچویں میں چوتھے میں بھی تھوڑی سی جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے آئے ہیں ان کی کچھ فیملی ٹری ڈسکس ہوئی تھی، فیملی لینیج، اور یہ پانچویں چیپٹر میں بھی۔ تو لیکن دونوں چیپٹر کے اندر جو بتایا گیا ہے، فیملی لینیج بتائی گئی ہے، وہ ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی دفعہ، اور اب ہم جا رہے ہیں چھٹے چیپٹر پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، چھٹا چیپٹر بیسیکلی جو ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق۔ ظاہر ہے وہ کیونکہ یہ جو جینیسس ہے یہ شروع ہو رہی ہے بالکل جیسے فرسٹ چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ کائنات کی تخلیق کے ساتھ، تو بیسیکلی جو ہے یہ کرونالوجیکلی یا اس طریقے سے کہ کائنات کی تخلیق، اور پھر آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، اور پھر اب نوح علیہ السلام، اس طریقے سے آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ دیکھیے کہ اس کو پڑھتے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ یہ قرآن پاک سے مطابقت رکھتا ہے، اس میں جو بیان ہے وہ کتنا مطابقت رکھتا ہے، اور وہی ہم جو کلر اسکیم ہے ہماری وہی اس کی پیروی کریں گے ہم، کہ اگر تو بالکل ویسے ہی ہمیں سبسٹنس نظر آئے گا، مواد جو ہے جو بھی بات ہو رہی ہے اس کتاب پیدائش میں، اگر وہ قرآن پاک سے بالکل مطابقت رکھتی ہے تو ہم اس کو ہرے رنگ کا ہائی لائٹ کریں گے، اور اگر کچھ اوور لیپ ہے کہ کچھ بات تو ایک جیسی ہے لیکن اس میں کچھ تفریق ہے تو ہم اس کو یلو کریں گے، اور اگر نہیں بالکل اپوزٹ ہیں یا قرآن پاک میں وہ ہمیں کہیں نہیں ملتا ویسا مواد یا وہ فیکٹس جو اس میں بیان ہوئے تو ہم پھر اس کو ریڈ ہائی لائٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی چیز کوہیرنٹ نہیں ہوتی یا مبہم ہوتی ہے یا غیر واضح ہوتی ہے تو اس کو ہم پرپل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ دیکھ لیتے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ ہے کتاب پیدائش چیپٹر 6۔ اچھا، اور یہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ نیو انٹرنیشنل ورژن، ٹھیک ہے، وہ والا ٹرانسلیشن ہے یہ۔ اچھا، wickedness in the world. When human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them.
یعنی کہ جب ہوا یہ کہ پہلے یہ بتا دیا، اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا نا کہ یہ فیملی لینیج آدم علیہ السلام سے لے کے پھر شیس علیہ السلام، پھر اینوک، پھر کنان، اور سوری دس از ناٹ اینوک، دس از اینوش، اور پھر اینوک جو ہیں وہ تیسری یا چوتھی نسل میں ہیں حضرت شیس علیہ السلام کی۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ 5ویں چیپٹر میں دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بیان ہوئے ہیں، حام، سام اور یافس۔ اچھا، اس کے بعد اب اگلے ہی چیپٹر شروع ہو رہا ہے، وہ ہے کہ ظاہر ہے جب پھر نسل انسانی جو ہے وہ دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی. So when human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them, تو جب انسانوں نے کی نسل نے پھیلنا شروع کیا اور نمبر میں بڑھی اور پھر ان کی بیٹیاں ہوئیں. The son of God saw that the daughters of humans were beautiful and they married any of them they chose. تو یہ جو چیز ہے the son of God، ہم son of God تو کبھی بھی قرآن پاک میں ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. saw that the daughters of human were beautiful and they married any of them they chose. تو یہ تو کسی صورت میں بھی قرآن پاک میں نہیں ہو سکتا. بیسیکلی یہ یا تو اینجلس کو کہہ رہے ہیں سن آف گاڈ. پہلے زمانے میں یہ بات تھی کہ یہ بہت ڈارک ہو رہا ہے اس کو. ہاں، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی کہتے تھے، اور اسی مناسبت سے ایسا لگ رہا ہے کہ سن آف گاڈ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں. Then the God said, My spirit will not contend with humans forever, for they are mortal. Their days will be 120 years. اچھا، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، اور یہ اس کے اسٹائل کو دیکھیے، پڑھتے جاتے ہیں آپ، اسٹائل دیکھیے لکھنے کا جو وہ ہے اس کا جو جو کیا کہتے ہیں اس کو اسلوب دیکھیے. Then the Lord said, My spirit will not contend with humans forever. میری جو روح ہے وہ ہمیشہ انسانوں کے ساتھ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ جو ہے وہ فانی ہے. And their days will be 120 years. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ their days will be 120 years کیسے ہے. یا تو یہ کہ وہ وہی آفاقی 120 ایئرس ہو سکتے ہیں. اس کو میں پرپل کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ ظاہر قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے. پرپل کا کلر تو کافی ڈفرینٹ ہو گیا. اور یہ ہے سارا، یہ پوری کی پوری کبھی بھی ہمیں قرآن پاک میں ایسا کہیں نہیں ملتا. اچھا، پھر ہے the Nephilim were on the earth in those days, and also forward when the sons of God went to the daughters of human and had children with them, they were the heroes of old, men of renown. تو یہ نیفیلم جو ہے نا، یہ ایک لفظ ہے جو کہ ہبریو سے لایا ہے. اور نیفلم اس کو کسی ترجمے میں جو ہے جائنٹس جو وہ تھے، جائنٹس کیا کہتے ہیں، بڑے قداور جو انسان سمجھ لیں. اور کہیں لکھا ہے فالن اینجلس، ٹھیک ہے. تو فالن اینجلس کہیں لکھا ہوا ہے. تو اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی جب تک پہلے فرسٹ ریڈنگ ہم کر لیں پورے چیپٹر کی، اس کے بعد یہ نیفلم کو جو ہے وہ تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے.
The Nephilim were on the earth in those days, and also afterwards when the sons of God went to the daughters of human and had children with them. ठीक है ना? उस जमाने में, जिस जमाने में ये इंसान की नस्ल जो है वो फैल रही थी और वो जमीन में इंसान जो है मुंतशिर हो रहे थे, और फिर ये कि जो ऑथर ऑफ बाइबल, जो तौरात जिन्होंने लिखी है, वो कहते हैं कि son of God saw that the daughters of humans were beautiful and they married any of them they chose. कि नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, खुदा के जो हम समझ लेते हैं कि वो एंजल्स को कह रहे हैं, क्योंकि कई किताबों में ये फॉलन एंजल्स का जिक्र मिलता है, ठीक है? तो फॉलन एंजल्स का जो जिक्र मिलता है वो ये कि ये बिब्लिकल जो वो है, समझ लें बिब्लिकल जो नॉलेज है उसके मुताबिक फॉलन एंजल्स वो हैं कि वो फरिश्ते थे लेकिन वो नाफरमान हो गए थे। और वो नाफरमान हो गए थे और वो ज़मीन पे आके उन्होंने राब्ते कर लिए थे, यानी कि शादियाँ कर ली इंसानी औरतों से, ठीक है? तो जबकि हमारा जो कुरान पाक और इस्लाम का जो स्टैंस है वो हमारा ये है कि एंजल्स जो हैं, फरिश्ते जो हैं, वो कभी भी नाफरमानी नहीं कर सकते। यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आ जाता है कि ये कह रहे हैं कि सन ऑफ गॉड, और जो कि इनकी मुराद एंजल्स हैं, और वो नाफरमान हो गए थे और वो ज़मीन पे आके उन्होंने इंसानी औरतों से जो है वो कुर्बत की, और उससे जो नस्ल पैदा हुई है वो बड़े-बड़े बहुत जायंट्स जो कदावर इंसान पैदा हुए हैं, जिनको नेफिलिम कहा जाता है, ठीक है? ये समझ लें इसकी छोटी-सी, थोड़ी-सी इसकी तारीफ़ है कि नेफिलिम कौन थे? अच्छा, नेफिलिम उस ज़माने में फिर नेफिलिम जो थे वो फैल गए ज़मीन में। और इस सिलसिले में बुक ऑफ जायंट्स भी आती है, बुक ऑफ एनॉक भी आती है, उसमें भी ज़िक्र है, लेकिन वो दोनों बुक ऑफ जायंट्स और बुक ऑफ एनॉक जो है वो हम ज़ाहिर है मुस्तनद नहीं है, हम ना ही हम उनको इल्हामी मानते हैं, तो उनमें भी आती है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नेफिलिम उस ज़माने में फैल गए, और यही बात कि सन ऑफ गॉड वेंट टू द डॉटर्स ऑफ ह्यूमंस नाउज़ुबिल्लाह एंड हैड चिल्ड्रन विद देम, ठीक है? दे वर द हीरोज़ ऑफ ओल्ड, और वो कह रहे हैं कि उस ज़माने में उन्हीं के उस ओल्ड टाइम, अर्लीस्ट टाइम में, उस ज़माने में ज़मीन पर उन्हीं का दौरा था। अच्छा, द लॉर्ड्स, अब फिर 5वीं जो वर्स है उसमें है, पहले मैं इसको तो रेड कर दूं क्योंकि ये ज़ाहिर है कुरान पाक में कहीं नहीं है, कुरान पाक की तालीमात से बिल्कुल अलग है ये। अच्छा, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thought of the human heart was only evil all the time. अच्छा, ये कि नूह अलैहिस्सलाम ये नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात हो रही है। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये तो था कि हर जगह जो है वो नाफरमानी और कुफ्र फैला हुआ था, तभी नूह अलैहिस्सलाम मबऊस हुए थे। और बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे, और बहुत ही कम लोगों ने उनकी तालीम पर लब्बैक कहा। तो ये है कि विकेडनेस जो है वो इंसानों में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। फिर उसके बाद अगली जो वर्स है वो है, द लॉर्ड रिग्रेटेड दैट ही हैड मेड ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ एंड हिज हार्ट वाज डीपली ट्रबल्ड। तो ये इस जुमले से साफ लग रहा है कि ये जो अल्फाज हैं वो इल्हामी नहीं है, बल्कि ये कोई स्कॉलर हैं,
کوئی رہبائیں ہیں یا جو بھی ہیں آتھر جنہوں نے لکھا ہے یہ جینیسس کے چیپٹر 6، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ آبویسلی قرآن پاک کے حوالے سے تو ایسا کہیں نہیں ہے کہ ریگریٹ تو اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم نے کہیں نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا؟ چاہے کتنی ہی نافرمانی پوری دنیا ہی نافرمانوں سے اٹ جائے، قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نافرمانی پہ اترو گے تو تمہارے جگہ دوسرے انسان لے آئیں گے اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک میں. تو یہ چیز تو کہ his heart was deeply troubled، کہ وہ شرم، مطلب وہ الفاظ بھی مجھ سے میرے منہ سے نہیں ادا ہو رہا ہے، یہ الفاظ اگر میں چاہوں کہ ادا کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. خیر آگے verse 7. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. پھر یہ I regret والی بات، تو یہ یعنی کہ انورٹڈ کاماز میں انہوں نے یہ لکھا ہے، جبکہ ہم نے سورہ بقرہ میں یہ کہا ہے کہ یہ پڑھا ہے کہ فرشتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک مخلوق زمین میں پیدا کرنے والا ہوں، اور جس پہ کہ فرشتوں نے کہا کہ وہ کرپشن پھیلائے گی اور فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسا کوئی ہمیں قرآن پاک میں ایسا کہیں نہیں ملتا for I regret that I have made them. No, nowhere، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پورا ہم اس کو ریڈ کریں گے کیونکہ یہ بالکل قرآن پاک سے مطابقت نہیں رکھتا. اچھا جی، but Noah found favor in the eyes of the Lord. تو یہ کہ ظاہر ہے نوح علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ انہوں نے تبلیغ کی تمام انسانوں میں، اس وقت جو انسان موجود تھے کرۂ ارض پہ، ٹھیک ہے. اچھا آگے پڑھتے ہیں. پھر اب یہ ورس 9 سے شروع ہوتا ہے نوح علیہ السلام کے متعلق. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. تو یہ تو سارا قرآن پاک سے بالکل مطابقت رکھتا ہے کہ نوح علیہ السلام بہت پرہیزگار، اور ظاہر ہے وہ جن انبیاء کا بہت زیادہ ذکر آیا قرآن پاک میں، نوح علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں، بار بار آیا. تو یہ ہے. اچھا، اور نوح had 3 sons، شیم یعنی کہ سام، حام اور یافس، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسلامی تعلیمات سے مطابقت رکھتا ہے. اچھا، now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. یہ بھی ہے قرآن پاک کے تعلیمات میں، یہی ہے کہ اس وقت سارے جو انسانیت تھی وہ نافرمان ہو گئی تھی، اور جن کی سدھار کے لیے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی طرف لانے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اچھا، God saw how corrupt the earth had become, for all the human on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, I'm going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I'm surely going to destroy both men and the earth. اچھا، یہ بھی سارا جو ہے سارا تو نہیں، یہ جو ہے آیت نمبر 13 تو بالکل ہم گرین کریں گے. اس سے آگے جو ہے، بلکہ 1 منٹ، یہ بہت ڈارک ہو رہا ہے، میں اس کو لائٹ کر دوں تاکہ پڑھنا آسان ہو. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے اس میں
یہ سیم بالکل ایسے ہی ایز از تو نہیں آیا ہے، لیکن تقریباً معنی بالکل ایسے ہی ہیں جو قرآن پاک میں ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اینڈ ٹو آل پیپل، یعنی کہ میں ان پہ عذاب دینے والا ہوں اور کشتی تیار کر لو، ٹھیک ہے نا. سو میک یور سیلف این آرک آف سائپرس ووڈ. اچھا، یہ آرک بنانے کا تو کہا، سائپرس ووڈ کا نہیں پتا. یہ البتہ ہے اینٹوں، سوری، کیلوں اور لکڑی کے تختوں سے بنائی تھی وہ، جو انہوں نے کشتی، کیلیں بھی تھیں اس میں، ٹھیک ہے نا. اب یہ ساری تفصیل جو ہے یہ قرآن پاک میں میرا، آپ نے پڑھی ہے کہ اچھا آگے پہلے پڑھ لیں پھر دیکھیے گا. Of cypress wood, make rooms in it and coat it with pitch inside and out. This is how you are to build it. The ark is to be 300 cubits long. 300 cubits long. ایک کیوبٹ 1.5 فٹ یعنی کہ 18 انچ کا ہوتا ہے. 50 cubits wide یعنی کہ 75 feet wide and 30 cubits high یعنی کہ 45 feet high. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ ساری تفصیل میرا نہیں خیال قرآن پاک میں ہے کہ یہ اتنی فٹ لانگ اور اتنی دیکھ لیں گے. اچھا، میک a roof for it. ہم اس کو دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی آیات میں نا. نوح علیہ السلام کی آیات جب پڑھیں گے نا تو اس میں دیکھیں گے کہ یہ تفصیل آئی ہے کہ نہیں آئی ہے پوری. یہ ایسے اتنی تفصیل سے تو نہیں ہے. اچھا، میک a roof for it leaving below the roof an opening 1 cubit high all around. یہ ساری تفصیل ہے کہ اس کو اتنا لمبا، اتنا چوڑا اور اتنا اونچا بنائیں، اور اس میں جو ہے چھت پہ جو ہے وہ ایک سوراخ چھوڑ دیں، اور put a door in the side of the ark and make lower middle and upper decks یعنی کہ 3 منزلہ اس کو بنائیں، اور اس کے سائڈ پہ، کشتی کے سائڈ پہ جو ہے وہ ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیں. وہ سارا اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کو ڈیک پہ آنا بھی تو ہے ساری انسانوں کو جو اس وقت ایمان لے آئے تھے وہ، اور جانوروں کو. اچھا، I'm going to bring flood water on the earth to destroy all life under the heavens, every creature that has the breath of life in it, everything on earth will perish. اچھا، یہ جو ہے یہ قرآن پاک کے یہ ایوری تھنگ ول پیرش کا تو نہیں پتا، لیکن آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ فلڈ واٹرس آن دا ارتھ ٹو ڈسٹروائے آل لائف انڈر دا ہیونس. یہ جو ہے یہ ہے. اچھا، But I will establish my covenant with you. یعنی کہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تم آرک، you will enter the ark, you and your son and your wife and your son's wives with you. Your wife اچھا and your son's wives with you. Your wife کا تھوڑا سا وہ ہے کہ پتہ نہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے متعلق آیا ہے نا قرآن پاک میں کہ وہ لوط علیہ السلام کی وائف تو رہ ہی گئی تھی عذاب پانے والوں میں. یہاں کا نہیں پتا کہ وہ رہ گئی تھیں یا نہیں، لیکن ان کے متعلق قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ ایمان والوں میں نہیں شامل تھی، یا ان کی ہمدردیاں جو تھیں وہ ان کے ساتھ تھیں.
ठीक है, योर वाइफ। अच्छा, अ, कुफार लोग जो थे उनके साथ थी, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। यू आर टू ब्रिंग इन टू द आर्क टू ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स मेल एंड फीमेल टू कीप देम अलाइव विद यू। ये भी लिखा हुआ है कुरान पाक में कि हर जानवर का जोड़ा रख लो, ठीक है ना। तो ये भी मौजूद है उसमें। Two of every kind of bird, of every kind of animal, and of every kind of creature that moves along the ground will come to you to be kept alive, ठीक है ना। अच्छा, ये भी कर लेते हैं। You are to take every kind of food, हाँ, खुराक का ज़ख़ीरा भी कर लो। अच्छा, Noah did everything just as God commanded him. नूह अलैहिस्सलाम ने वही किया जो जैसा कि उनसे अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा था, इस तरीके से कहा था, ठीक है। तो ये जो समझ लें चैप्टर 6 का फर्स्ट पार्ट है, वो तो कहीं नहीं हमें मिलता कुरान पाक में, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है, जो नूह अलैहिस्सलाम से मुतालिक है, और उनके वो जो सैलाब आया था पूरा, अ, अज़ाब आया था उस वक़्त के इंसानियत पे, कौम पे, पूरे नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर। तो उस वक़्त की इंसानियत ज़ाहिर है अभी हमने कितनी नस्लें देखी, ये जो हमने ये जो फैमिली लिनिएज देखा, तो कितनी नस्लें देखी, 1, 2, 3, एक नस्ल आदम अलैहिस्सलाम से तो शुरू हुआ ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11वीं नस्ल थी जो हाम से हम याफिस की, अ, बाइबल के मुताबिक, ठीक है। 11वीं नस्ल थी, तो वो अगर आप वैसे भी देखें ना इंटरनेट पे, और वर्ल्ड पॉपुलेशन को ओवर टाइम देखें, तो शुरू में और उसके मैप्स भी मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से मेरे पास एक है वो वीडियो, मैं जब बच्चों को पढ़ा रही थी, बायोलॉजी पढ़ा रही थी और दूसरी चीज़ें पढ़ा रही थी, तो उसमें वो है कि टाइम के हिसाब से जो इंसानी आबादी जो फैली है, तो वो वही मेडिटेरेनियन सी के अराउंड जो मेसोपोटामिया है, उस ज़माने में वहीं पे ज़्यादा इंसानों की का जो वो था, एग्रीगेट था, वहीं था। फिर आहिस्ते-आहिस्ते फैले हैं और वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में गए हैं। तो ये है कि ऐसा नहीं था कि वहाँ उस वक़्त जो था वो हर जगह इंसान मौजूद थे। उस ज़माने में, जबकि बहुत अर्ली, हम 6000 साल, साढ़े 6000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अभी हर जगह आबादियाँ नहीं थी। तो जहाँ पे आबादी थी वहाँ पे ही फिर इंसान होंगे, ज़ाहिर है। अलबत्ता सैलाब जो है ये इसके मुताबिक भी, और अगर हम देखें कुरान पाक के मुताबिक भी कि हर जानवर का एक जोड़ा ले लो, तो उसमें ये है कि ज़ाहिर है सैलाब फिर बहुत ज़्यादा वसी रकबे पे आया है, ताकि क्योंकि ज़ाहिर है जब प्रिज़र्व करना है स्पीशी को, तो उससे क्या हम मतलब ले सकते हैं। तो ये है। अच्छा, अब हम जाएँगे इसकी तफ़सील में। ये नेफ़िलिम, जो नेफ़िलिम है ना, ये इसको मैं पर्पल करूँ पहले तो, ये बहुत कन्फ्यूज़िंग है, और ये टर्म जो है वो खुद जो बिब्लिकल स्कॉलरशिप है उसमें मुख्तलिफ तरीके से इसका तर्जुमा हुआ है नेफ़िलिम का, और इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी मुख्तलिफ तरीके से हुई है। नेफ़िलिम एक नस्ल जैसे बयान कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो जायंट्स बहुत वो थे, बड़े कदावर अ, नस आदमी कह लें या नस्ल थी। और इसका ज़िक्र जो है यहाँ पे जेनेसिस में आया है, और जो इनकी किताब है गिनती, नंबर्स, उसमें भी आया है। तो हम देखते हैं फिर।
यहाँ पे ये मैं इस चैप्टर को अभी फर्स्ट रीडिंग की रिकॉर्डिंग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, और उसके बाद जब हम तफसील में नेफिलम पढ़ेंगे ना, तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग में अलग से करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको ख़त्म करते हैं, इस सेशन को, रीडिंग के सेशन को। उसके बाद एक्सप्लेनेशन इसकी जो देखेंगे वो इंशाल्लाह अगले सेशन में।